اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور پھر آگے ذکر فرمایا اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ بارگاہ رسالت کی حاضری یہ اس قدر آدمی کے لیے دنیاوی فوائد تو ہیں لیکن اخروی فوائد اس کو یہ حاصل ہوں گے کہ بارگاہ رسالت میں جو حاضر ہوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کی مغفرت فرماتا ہے، ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، ان پر اللہ بہت مہربان ہوتا ہے جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ اپنے حکم کے اعتبار سے تا قیامت لوگوں کے لیے اس میں ہدایت اور رہنمائی کے وہ عظیم پہلو اور عظیم احکام موجود ہیں کہ آدمی قیامت تک کے افراد اگرچہ اپنے واقعے کے اعتبار سے یہ خاص ایک موقع کے مطابق یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا اور یہ کلام جو ہے وہ فرمایا گیا، لیکن اس حکم کے اعتبار سے قیامت تک کے لوگ اس میں شامل ہیں، آنے والے سب اس میں شامل ہیں کہ جب گناہ ہو جائیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری شفاعت فرمائیں گے اور وہ شفاعت کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا، اور جب قبول فرمائے گا تو پھر گناہ بھی معاف ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ان پر بڑی رحمت فرمائے گا، ان پر رحمت فرمائے گا، ان پر اللہ رب العالمین مہربانی فرمائے گا۔ منشن کے ناظرین، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس کا حکم صحابہ بھی اور بعد کے افراد بھی اس کا مطلب تا قیامت کے لیے لیتے تھے۔ میں آپ کو ایک روایت کی طرف کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا اور ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر ایک اعرابی شخص آتا ہے اور حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، کیا عرض کرتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمیں سکھایا، ہم نے سیکھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کو وہ تلاوت اعرابی شخص کرتا ہے کہ قرآن میں یہ اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ قرآن میں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اگر جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور آپ کے پاس آ جائیں تو وہ اعرابی عرض کرتا ہے میں حاضر ہو گیا، قبر انور کی مٹی کو اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے آپ میرے لیے شفاعت فرمائیں، آپ میرے لیے سفارش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قبر مبارک سے آواز آتی ہے، اے اعرابی جا، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی ہے، اللہ نے تمہیں بخش دیا۔ سبحان اللہ۔